بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پیغام پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. ہمارا چونکہ پیغام ٹی وی ایجوکیشنل چینل ہے, ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہم ایجوکیشن کے اوپر بات کریں اور ایسے ایجوکیشنسٹ کو اپنے پاس بلائیں جنہوں نے ایجوکیشن کے اندر کام کیا ہے, اکیڈیمیا کا بھی ایکسپیرینس ہے, انڈسٹری کا بھی ایکسپیرینس ہے. آج ہمارے ساتھ ہمارے پوڈ کاسٹ میں ایک بڑی ہی یونیک پرسنالٹی ہیں, اس حوالے سے کہ اکیڈیمیا کا بھی بڑا شاندار ایکسپیرینس, انڈسٹری کا بھی بڑا ایک اوور ویلمنگ ایکسپیرینس, اور آج کل وہ جس پوسٹ پر ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ہی ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر صاحب. آپ جو چیئرمین ہیں پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ تمغہ امتیاز بھی ہیں. بلکہ ہم جانیں گے ان سے کہ یہ جو آپ کو تمغہ امتیاز ملا ہے یہ کس بنیاد پہ ملا ہے. آپ جو بائی پروفیشن تو ایک جو کیمیکل انجینئر ہیں, لیکن آپ کا ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے یہاں پاکستان کے اندر بھی مارکیٹ میں کام کرنے کا, انٹرنیشنلی بھی کام کرنے کا. تو ان سے جانتے ہیں کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی, اور اس وقت جو ہم آج ان سے بات کریں گے, ہم ٹیکنالوجی انوویشن کے اوپر ہم بات کریں گے, نالج اکانومی کے اوپر, ہم اوور آل اسٹینڈرڈ آف ریسرچ ان پاکستانی یونیورسٹیز کے اوپر بھی ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ مجھے موقع دیا. جی ڈاکٹر صاحب, بس آغاز ہم یہ سے کریں گے کہ تمغہ امتیاز جو ہے وہ عام لوگوں کو نہیں ملتا, ہر بندے کو نہیں ملتا, تو کس چیز کے اوپر آپ کو تمغہ امتیاز ملا؟ میں سب سے پہلے تو حکومت پاکستان کا شکر گزار ہوں اور صدر پاکستان کا شکر گزار ہوں. جو میرا ڈومین تھا وہ ایجوکیشن تھا, اور ظاہر ہے کہ جو میری میریٹوریس سروسز ہیں ان دی فیلڈ آف ایجوکیشن اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے انہوں نے مجھے اس اعزاز سے نوازا ہے, جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں. اور جو میریٹوریس سروسز میں سمجھتا ہوں میرے کیریئر میں رہیں, اس میں نے پنجاب یونیورسٹی میں 7 سال ایک شعبے کو ہیڈ کیا ہے, دیٹ از دی سینٹر فار کول ٹیکنالوجی. اور وہ پاکستان کا ایک واحد ڈپارٹمنٹ تھا جو کول یعنی کوئلے کی ٹیکنالوجی میں, کوئلے سے بجلی بنانا یا کوئلے کے ڈفرینٹ یوزز اس کے اوپر تھا. اور اس کو میں نے بہت واسٹ کیا, پلاننگ کمیشن سے فنڈنگ لا کے میں نے اس کو ایکسپینشن کی, اس کے اندر پائلٹ پروجیکٹس لائے, اس کے اندر جدید دنیا کی جو مشینری اور ٹیسٹنگ سروسز, اور وہ ہم نے انڈسٹریز کو دیں. 70 سے زائد انڈسٹریز کو ہم فری آف کاسٹ کنسلٹنسی فراہم کی جن دنوں بجلی کا بحران تھا. جی. اور پھر میں پنجاب یونیورسٹی میں 4 سال کنٹرولر آف ایگزامینیشن میں نے سروسز دیں. پھر میں یونیورسٹی آف جھنگ کا فاؤنڈر وائس چانسلر تھا, جہاں ہمیں کھیت فراہم کیے گئے تھے. ان کھیتوں کو ایک فل فلیج یونیورسٹی میں کنورٹ کیا. آئی واز دا سنگل امپلائی آف دیٹ یونیورسٹی. اور الحمدللہ جب میں نے اس کو چھوڑا 3 سال اور 7 مہینے میں, تو وہاں پہ ہم نے 22 بی ایس پروگرامس اور 11 ایم فل پروگرامس ہم نے دیے. فل فلیج یونیورسٹی, اس کے تمام سسٹمز, اس کے بورڈ آف اسٹڈیز, اس کی بورڈ آف فیکلٹیز, اس کی اکیڈیمک کاؤنسلز, اس کے کریکولم, اس کا ہر چیز جو ہے وہ فنکشنل تھی. اور وہ ایک یونیورسٹی ہم نے دی. پھر مجھے گورنمنٹ نے ایڈیشنل چارج دیا یونیورسٹی آف میاں والی کا 7 مہینے میں, اس کی بھی سنڈیکیٹ کانسٹیٹیوٹ کروائی, اور اس کے فائنانس اینڈ پلاننگ کمیٹی, اور اس کے بجٹس, اور اس کی چیزیں ہم نے کی. اور پھر یونیورسٹی آف سرگودا میں بھی کوئی 3 مہینے میں وائس چانسلر رہا. پھر میں چیئرمین پنجاب HEC رہا. تو جہاں بھی رہا وہ اپنے حصے کی شمع میں نے جلانے کی کوشش کی. اور جو یونیورسٹی آف جھنگ تھی اس کو میں نے اس ماڈل پہ چلایا جو کہ پورے ملک میں کوئی یونیورسٹی نہیں چل رہی, کہ اس میں نے مارننگ شفٹ جو ہے وہ صرف گرلز اونلی کیمپس کے طور پہ اس کو آپریٹ کیا, اور 1 بجے کے بعد پھر اس کو کو ایجوکیشن میں پہ, اور وداؤٹ اینی ایڈیشنل بینیفٹ ٹو دا فیکلٹی اینڈ اسٹاف. اور وہی اسٹاف صبح 8 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک اسی تنخواہ اور اسی الاؤنسز کے ساتھ ہم نے کام کیا. اور یہ بڑا ایک یونیک ماڈل تھا کہ وہ پیرنٹس جو کو ایجوکیشن میں بچیوں کو نہیں بھیجنا چاہتے, دے آر ویری ہیپی وہ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کی بہت سی جو میرے انکریمنٹل سروسز تھیں ان کو دیکھتے ہوئے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے یقیناً کہ مجھے تمغہ امتیاز دیا جائے تھا. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جو ساہیوال کا کول پروجیکٹ تھا اس میں بھی آپ کا کنٹریبیوشن؟ ہاں جی, ساہیوال کا جو مجھے حکومت نے پنجاب پاور ڈیولپمنٹ بورڈ ہے, پنجاب پاور ڈیولپمنٹ بورڈ جتنے بھی تھرمل پاور پلانٹس لگتے ہیں ان کے فیصلے کرتا ہے. جو جن کمپنیز نے لگانے ہوتے ہیں ان کی فیزیبلٹی اسٹڈیز آتی ہیں, تو وہ ایز اے ٹیکنیکل ایکسپرٹ وہ تمام صوبے میں جتنی ہیں وہ اس کی میں نے آڈیٹنگ میں نے کی. تو وہ پھر جب پارٹی آتی ہے تو آمنے سامنے آپ بیٹھتے ہیں, ایک گورنمنٹ سائڈ ہے اور ایک ان کی, تو اس کے اندر ہم ٹیکنالوجی کی امپروومنٹ کراتے ہیں, اس میں ہم پر یونٹ کاسٹ کی اور اس طرح کی چیزوں کی.
تو ساہیوال پاور پلانٹ جو تھا اس میں بھی میں نے ایز اے ٹیکنیکل ایکسپرٹ جو ہے اس کی ٹیکنالوجی سلیکشن میں، سائٹ سلیکشن میں، اس میں میرا ایک رول رہا. پھر اس کی جو اس کی کمپلیشن تھی 1.25 سال میں، اس کے لیے بھی چیف منسٹر نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی، میں اس کا بھی حصہ رہا جو اس کو آن اینڈ آف وزٹ کرتی تھی، اس کی پروگرس کا جائزہ لیتی تھی. ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھے ہوئے تو مجھے وہ اعتراض جو اس پہ کیا جاتا تھا یہ تھا کہ جب دنیا ٹیکنالوجی اس کول کو چھوڑ چکی ہے اور وہ اس کے بڑے وہ جو ہے وہ انوائرمنٹل ایشوز تھے اس کے پولوشن کے حوالے سے، تو اس وقت ہم اس کو لگا رہے تھے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو آپ کو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ جو میڈیا ہے نا، اس کی ڈائنامکس جو ہے نا، وہ جو ورلڈ آرڈر جن قوتوں نے کریٹ کر رکھا ہے وہ بڑی میسو فائنینسنگ کرتی ہیں میڈیا کو. آپ میڈیا کے لوگ ہیں، برا نہ محسوس کیجیے. اس کی ایجنڈا سیٹنگ ہوتی ہے اور اس کے تحت پھر وہ لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے اور اس ذہن سازی کے ذریعے سے انہوں نے اپنی پروڈکٹس بیچنی ہوتی ہیں. فار انسٹنس آپ دیسی گھی کھاتے تھے، دیسی انڈے کھاتے تھے، دیسی مرغی کھاتے تھے، آپ بڑے ہیلدی تھے، لیکن ایک بڑی میسو کمپین چلائی گئی کہ اس میں کولیسٹرول ہے اور یہ دل کے امراض ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو ڈالڈا گھی بیچا انہوں نے. پھر آپ نے خوب دل کے دورے کھائے اور جب وہ 50 سال اس چیز کو گزر گئے تو 50 سال بعد اب دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں بیک ٹو دی بیسکس، یہ ڈالڈا گھی نہیں کھانا. ڈالڈا گھی کے بعد پھر آپ کو لگایا گیا ویجیٹیبل کوکنگ آئلس کے اوپر، پھر ان کی تشہیر اور ماں کا جذبہ، اور وہ آپ کے اشتہار جو ہوتے ہیں اس میں کنٹینٹ کوئی نہیں ہوتا ٹی وی کے اوپر، ماں کا جذبہ ہوتا ہے ڈالڈا گھی اور دوسرے گھیوں میں. تو یہ آپ کی ایک ذہن سازی کی جاتی ہے. اسی طرح یہ ایک بہت بڑا سفید جھوٹ ہے کہ دنیا نے کوئلے کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ دنیا آج بھی سب سے زیادہ بجلی کوئلے سے بنا رہی ہے. وہ آپ کا محبوب اور امریکہ جو دنیا کا ایک لیڈر ہے، اس کے ملک کی بھی سب سے زیادہ بجلی جو ہے وہ کوئلے سے آج بھی بنتی ہے. جرمنی کی بھی بنتی ہے، اب ایسٹرن یورپ کی بھی بن رہی ہے. آپ کا ہمسایہ چین 10 لاکھ میگا واٹ کوئلے سے بنا رہا ہے. کتنے؟ 10 لاکھ. اور اس کی جتنی ایک میراکولس ترقی ہے وہ کوئلے سے بجلی بنانے سے مرہون منت ہے. آپ کا انڈیا ہمسایہ جو ہے وہ آپ کی کوئی 2 لاکھ میگا واٹ، 2.5 لاکھ میگا واٹ کوئلے سے بجلی بنا رہا ہے. تو یہ ایک بڑا سفید جھوٹ ہے کہ دنیا اس سے ہٹ رہی تھی. ہندوستان دھڑا دھڑ اسی ٹیکنالوجی کے پلانٹ لگا رہا تھا، سپر کرٹیکل، جو ہم نے ساہیوال میں لگائی. تو یہ ایک بالکل ایک پاکستانی میڈیا کہ وہ جرنلسٹ بھی جن کو کچھ پتہ نہیں، الف سے بے نہیں پتہ، نہ انوائرمنٹ کا نہ دوسروں کا، اور جو یونیورسٹیوں کے اندر بھی اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صرف اخباری اور نیوز کی حد تک جن کا ایک شیلو نالج ہے، اور سیوڈو انٹلیکچوئلز، وہ یورپ. دیکھیں، کسی کا منہ لال دیکھ کے آپ اپنا منہ تھپڑ مار کے لال نہیں کر سکتے. آپ کا ایشو یہ ہے سستی بجلی. آپ کے پاس سستی بجلی ہوگی تو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن لو ہوگی، آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹس بیچ سکیں گے. اگر آپ کا آج جیسے 50 روپے کا یونٹ ہے، آپ تو وائبل ہی نہیں ہے آپ کے پاس پروڈکشن، آپ کی فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، آپ ان امپلائمنٹ کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں. تو جب سستی بجلی آپ کو 2 چیزوں سے مل سکتی ہے، 3 چیزوں سے. اب ایک آپ کو مل سکتی ہے ڈیم سے، سب سے سستی، تو آپ کو ڈیم بنانے چاہیے، کسی نے نہیں روکا. لیکن ڈیم بنانے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ ہیوج کیپٹل انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے. آپ اگر ایک ڈیم بناتے ہیں، بھاشا ڈیم، تو آپ کو تو بہت زیادہ پیسہ چاہیے، اور وہ ضرور بنانے چاہیے، آپ کی ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے. لیکن اس کو ایک ڈیم کو بننے میں 12 سال ریکوائرڈ ہے، تو 12 سال تک آپ انتظار کریں گے اور نہ آپ کے پاس وہ رقم ہوگی. دوسرا چیپسٹ رستہ جو ہے وہ کول فائرڈ پاور جنریشن. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا کوئلہ دیا، اور وہ کوئلہ از ویری مچ سوٹیڈ فار پاور جنریشن. سستا، انڈیجنس، کوئی آپ کو فوراً اس کے اوپر پیسہ نہیں خرچنا، ڈالر ملک سے باہر نہیں بھیجنا، اس کو نکالیں اور نکال کے بجلی بنا لیں، سستی بجلی. ہاں، جہاں تک اس کے انوائرمنٹ کو پولیوٹ کرنے کی بات ہے، دنیا میں اب انوائرمنٹل پولوشن کنٹرول ٹیکنالوجیز ہیں، وہ اب ماڈرن پاور پلانٹ کا انٹیگرل پارٹ ہے. تو آپ IGCC ٹیکنالوجی لیں، انٹیگریٹڈ گیس کمبائنڈ سائیکل ٹیکنالوجی، وہ لگائیں. اس کی ایفیشنسی گیس پاور پلانٹ جتنی ہے، اور کلین بجلی، اس سے ریلیٹیولی ویری مچ کلین بجلی آپ بنائیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. ہندوستان بنا رہا ہے، چین بنا رہا ہے، باقی دنیا بنا رہی ہے، آپ بھی بنائیں. تیسرا، آپ کے پاس اب سورس آ گیا، آپ سولر ٹیکنالوجی سستی ہو گئی، آپ سولر کا فروغ کریں. لیکن سولر ٹیکنالوجی میں 2 ایشوز ہیں. ایک یہ کہ رات کے ٹائم یہ بجلی نہیں بناتی. دوسری بات ہے، جب سورج نکلتا ہے شروع میں تو پہلے 3 گھنٹے اس کی شعاع میں وہ شدت نہیں ہے، پھر جب غروب ہوتا ہے شام 3 سے 6، اس وقت بھی اس میں شدت نہیں ہے. تو اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ کم ہے. ایک بات یہ، اس کی پر یونٹ کاسٹ جو ہے فرق پڑتا ہے. دوسری بات یہ کہ 5 سال 10 سال کے بعد جب آپ کے یہ پینلز ہیں، یہ جب آپ کو ان کو کرنا ہے ویسٹ کی صورت میں، تو وہ ایک بہت بڑا ایشو ہوگا کہ ان کی بیٹریوں کو اور ان کو کس طرح ویسٹ کرنا ہے. لیکن سولر کی کاسٹ اب نیچے آ گئی ہے. تو یہ 3 ٹیکنالوجیز ایسی ہیں
آپ 17 ارب روپیہ خرچ رہے ہیں اس وقت امپورٹڈ فرنس آئل, ہائی سپیڈ ڈیزل بجلی بنانے کے لیے, اور LNG امپورٹ کرنے کے, RLNG بھی. تو اس لیے جو ضروری بات یہ ہے کہ آپ انڈیجنس فیول, یہ 17 ارب ڈالر سے آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹ ارننگس 30 ارب ڈالر ہیں, اس میں سے 17 بلین ڈالر آپ خرچ دیتے ہیں اس کے اوپر, اور آپ کی پر یونٹ کاسٹ بڑی بڑھ گئی ہے. تو آپ کو میکسیمم فوکس کرنا چاہیے ہائیڈل کے اوپر, کول کے اوپر, اور سولر کے اوپر. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, بڑی تفصیل سے آپ نے یہ بتا دیا. اچھا یہ جو نالج اکانومی ہے, اچھا یہ تو ہو گیا, آپ نے کہا جی وہ انرجی ہے, اور وہ جو اسے ہم جو آپ لوگ کرتے ہیں پروڈکشن کرتے ہیں. آج ایک سافٹ قسم کی انرجی بھی آ رہی ہے, وہ ہے آپ کی نالج اکانومی, کہ آپ سروسز کے ذریعے IT کے اندر جو ہے نا وہ آپ کچھ کر کے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جتنی بڑی ایکسپورٹس ہو رہی ہیں IT کی, پاکستان اس کا اشیر بھی نہیں کر رہا. تو آپ ایک تو یہ فرمائیے کہ اس کی کیا وجہ ہے, اور اس کے بعد اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں آپ کی بات بڑی درست ہے, لیکن اس کی ذرا ایک ہسٹری میں جائیے نا. ہسٹری یہ ہے کہ جب نہرو نے USA کا دورہ کیا تو جان ایف کینیڈی امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے, اور نہرو نے ان سے ڈیمانڈ کی کہ آپ مجھے MIT ریپلیکیٹ کر دیں انڈیا میں, میساچیوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. جی. MIT کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے امریکن اکانومی میں. بالکل. MIT کے گریجویٹس نے جو آج تک ہوئے ہیں, انہوں نے 25,000 کمپنیز بنائی ہیں, اور ان کا جو ریونیو ہے وہ کوئی $2 ٹریلین سے زائد ہے. اور اگر اس کو ان ٹرمز آف اکانومی دیکھیں تو یہ دنیا کی 11ویں معیشت بنتی ہے. 11ویں معیشت جتنی ایک انسٹیٹیوٹ کا. ابھی میں نے اسٹینفورڈ کی بات نہیں کی جس کا بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے, میں ابھی صرف MIT کی بات کروں. تو نہرو نے ان سے MIT لیا. آج انڈیا میں کوئی 23 MIT انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے ان کا نام, وہ ہے. تو یہ فاؤنڈیشن رکھ دی گئی ٹیکنالوجی کی ہندوستان میں. تو انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے جو, اگر آپ ان کی ویب سائٹس وزٹ کریں, ان کی لیبارٹریز دیکھیں, تو ان کے اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن بڑے اچھے ہیں. اور اگر کوئی بچہ باہر کے ملکوں میں اپلائی کرتا ہے تو اس کو وہاں جا کے اس ملک کی ڈگری نہیں کرنی پڑتی, بلکہ براہ راست اس کو نوکری مل جاتی. اتنا اچھا اسٹینڈرڈ انہوں نے. یہ جو انڈیا میں IT کی انڈسٹری پوری کی پوری بنی ہے, اس میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اس کی بیک بون تھے. انہوں نے اس کو فراہم کی وہاں سے پوری کی پوری ہیومن ریسورس. ٹھیک ہے. اور آج ان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ 115 ارب ڈالر ہیں. بالکل. سعودی عربیہ کی جو آئل ایکسپورٹس ہیں وہ 85 ارب ڈالر. تو یہ تو بات آپ کی بالکل درست ہے. پاکستان میں یہ نہ ہونے کے باوجود, پاکستان اس وقت دنیا میں 5ویں نمبر پہ ہے ان ایکسپورٹ. ہماری کو 3 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس IT کی ہیں, اور یہ بڑھتی جا رہی ہیں. لیکن یہ جو ایکسپورٹس ہم 3 ارب کہہ رہے ہیں, یہ ہمارا ڈیٹا جو ہے نا یہ ریکارڈڈ نہیں ہے. ہمارے سسٹمز وہ نہیں ہیں جس میں بہت سارے ایسی ٹرانزیکشنز ہیں جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہی, جو ریکارڈ میں نہیں آ رہی. تو یہ اس سے زیادہ ہے. تو ہم بہت تیزی سے اس میں آگے نکل رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. اور پاکستان کے جو IT گریجویٹس ہیں ان کی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اور اب ان کے جو سکلز ہیں ان کو اور امپروو کرنے کے لیے بہت سی جو کمپنیز ہیں وہ بوٹ کیمپس بھی لگا رہی ہیں, تاکہ ان کو وہ ٹریننگ بھی دی جا سکے جو انٹرنیشنل جاب مارکیٹ کی ہے. اور ابھی آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی تعداد اور بہت زیادہ بڑھے گی, اور ان گریجویٹس کی ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی, اور یہ اپنے ملک میں پاکستان میں بیٹھ کے بھی بہت سے انٹرنیشنل پروجیکٹس جو ہیں وہ کر رہے ہوں گے. اجازت صاحب یہ فرمائیے کہ کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اس کے اوپر کوئی باقاعدہ نیشنل پالیسی موجود ہے کہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں, اور باقاعدہ اس کے اوپر کوئی اس کی فاؤنڈیشن رکھی جا چکی ہے؟ دیکھیں, ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ اس کی کونسل بھی موجود ہیں, ایکریڈیٹیشن کونسلز بھی موجود ہیں, اور عوام میں بھی یہ شعور موجود ہے کہ IT کا اگر آپ میرٹ دیکھیں ہر یونیورسٹی میں, تو BS IT اگر آپ دیکھیں گے, یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دیکھیں گے, تو یا سائبر سیکورٹی دیکھیں گے, تو میرٹس آر ویری ہائی. آپ نے دیکھا پنجاب میں اس وقت کے چیف منسٹر نے یہ اس چیز کو بھانپا, اور آپ کو پتہ ہے کہ ITU یونیورسٹی بنائی جو کہ IT یونیورسٹی تھی. اور اس میں عمر صاحب جیسے MIT کے گریجویٹس کو ہی اس کا وائس چانسلر لگایا گیا, اور اس کا اب وہ اور ایکسپینڈ کر رہی ہے, اس کو ایک زمین بھی الاٹ کر دی گئی ہے. پنجاب یونیورسٹی میں IT کا ایک بہت بڑا ہمارا ایک کالج ہے جو کہ اس کو پنجاب یونیورسٹی کا ہے. UET میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں بہت اس کا اچھا ہے. تو پنجاب کی یونیورسٹیز کے اندر بھی, ہر یونیورسٹی میں, ایجوکیشن یونیورسٹی میں بھی, تو کمپیوٹر سائنسز ابھی تک ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں بیسیکلی کمپیوٹر سائنسز اور IT کے ہیں. اب ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس,
روبوٹکس, ڈیٹا سائنسز, اس کی طرف ہماری فیکلٹی جائے اور وہ پی ایچ ڈی کر کے آئے اور ایکسپرٹیز ہو, اور ہم اس میں, اور کیونکہ اس میں آگے چلنا ہے کم از کم 2050 تک تو, اور اس سے آگے بیونڈ بھی. تو اس میں ہم اپنی جو پلاننگ ہے وہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مضبوط اس میں کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, یہ ابھی جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ یہ جو نئے نئے ایریاز ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ روبوٹکس ہیں, ڈیٹا سائنس ہے, اور اس طرح سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, تو اس کے لیے آف کورس ظاہر بات ہے یہ ایک ٹیکنالوجی انوویشن ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, فورسی کر رہے ہیں, اور مطلب کہ اس میں تو ہو چکا ہے, ویسٹ میں تو ہو چکا ہے, ہمارے یہاں ذرا تھوڑا لیٹ ہے, لیکن ابھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. ابھی جس طرح آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے میرا سوال پھر وہ یہ, کیا یہ تو ہے کہ یونیورسٹی کے لیول پہ ہو رہا ہے, نیشنل لیول پہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, اس ضرورت کو؟ جی بالکل کر رہے ہیں, اور اس میں بہت سے انیشیٹیوز ہیں. مثلاً اگر وفاق کی یونیورسٹیز آپ دیکھیں, نسٹ میں دیکھیں, وہاں پہ بھی اس کے اوپر بہت ہی زیادہ کام ہے. قائد اعظم یونیورسٹی کو آپ دیکھ لیں, وہاں پہ بھی بہت ہے. کام سیٹس کو دیکھ لیں, وہاں پہ بھی بہت ہے. سندھ میں بھی ہے. تو اس کے اوپر مطلب کہ سندھ گورنر ہاؤس میں بلکہ آئی ٹی کی کلاسز چل رہی ہیں, سندھ کے گورنر ہاؤس میں. تو یہ ریئلائزیشن ہر جگہ ہے. ہمارے اپنے گورنر ہاؤس میں اس میں جو ہمارے آنریبل گورنر ہیں وہ بڑے سینسٹیو ہیں. کنسورشیم اس کے اوپر ایک بنایا گیا ہے, وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو یہ تو ہر جگہ پہ اس کی ریئلائزیشن موجود ہے ہر جگہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائیے کہ آپ ماشاء اللہ خود آپ کا ایک کیمیکل انجینئرنگ کا بیک گراؤنڈ ہے, اور پھر انرجی ریسورس کے حوالے سے آپ کی پی ایچ ڈی بھی ہے. تو پاکستان میں جو ہے وہ ابھی جس طرح ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ 50 روپے کا یونٹ ہے ہمارے یہاں بجلی کا, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز مہنگائی اور ہر وہ چیزیں. تو اس کے بارے میں بھی کوئی ہمارے یہاں نیشنل انیشیٹو موجود ہے اس حوالے سے کہ ہم اس کو ہم دیکھیں, بڑی شدید ریئلائزیشن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کیا ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے SIFC, جو کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی کرتی ہے اور ان چیزوں کو بھی دیکھتی ہے. یہ 50 روپے کا جو یونٹ ہے نا, اٹ ہیز ناٹ دی کاسٹ. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا انرجی مکس جو ہے نا وہ غلط ہے. یعنی اس میں امپورٹڈ آئل بیسڈ پاور جنریشن جو ہے نا اس کو ختم کرنا چاہیے. انڈیجنس ریسورس بیسڈ پاور جنریشن آنی چاہیے, چاہے وہ پانی سے ہو, وہ ہوا سے ہو, وہ کوئلے سے ہو, وہ اس کی طرف ہمیں شفٹ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ایک تو یہ, اس سے ہمارا جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ کم ہوگی. ہمیں جو اس وقت مصیبت پڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے قرضے لیے ہیں, مثلا ہمارا جو بجٹ ہے, جو ہماری GDP, جو ہماری اپنی پروڈکشن, ہمارے اپنے ٹیکسز اور ریونیو کلیکشن ہے, اس سے بہت زیادہ ہمارے ایکسپینسز ہیں. ٹھیک ہے نا. مثلا پرانی فگرز ہیں میرے پاس کہ اگر 7.5 ارب ڈالر کے روپیز کے ڈالر کے کہہ لیں خرب روپے کے 7.5 خرب روپے کے ہمارے ٹیکس ریونیو کلیکشن ہے, تو کوئی 12 خرب یا 11 خرب کے ہمارے ایکسپینسز ہیں. تو وہ جو گیپ ہے, اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہم قرضے لیتے ہیں, اور ان قرضوں کا آپ نے سود بھی ادا کرنا ہے اور قرضے بھی ادا کرنا ہے. تو جو آپ نے وہ ادا کرنا ہے وہ کہاں سے ادا کرنا ہے؟ وہ جس سے ہم لیتے ہیں, مثلا IMF سے لیتے ہیں, تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ کہاں سے دیں گے, آپ کی تو انکم اتنی ہے, آپ مجھے قرضہ واپس نہیں کر سکتے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر پھر ٹیکس امپوز کر دیتے ہیں, بجلی کے اوپر, پیٹرول کے اوپر. ٹھیک ہے. تو وہاں سے جو ریونیو کلیکشن ہوتی ہے وہ پھر ہم قرضوں میں ہیں. تو اب یہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. یعنی ٹریڈ ڈیفیسٹ مین کہ جتنی ہمارا خرچہ جو ہے وہ ایکسپورٹس کے اوپر ہمیں کم انکم آتی ہے اور امپورٹ پہ زیادہ آتی ہے. تو ہمیں جو کرنا چاہیے, اور جو گورنمنٹ کوشش بھی کر رہی ہے, کہ ہم نے بہت سی آئٹمس کی امپورٹ کو بند کیا ہے. امپورٹس کو ہم نے بند کیا. ہمیں اب چاہیے یہ کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹری کھڑی کریں. اگر ہم نے 200-400 آئٹمس کو بند کیا ہے تو وہ ہم خود مینوفیکچر کریں اور وہ اپنے ملک میں بنائیں. اس سے روزگار ملے گا, اس سے انڈسٹری آئے گی, اس سے ٹیکسز آئیں گے, اور ہماری اکانومی جو ہے کھڑا ہونا شروع ہوگی. تو ہمارا جو فیوچر ہے وہ مینوفیکچرنگ بیسڈ اکانومی میں, جس کا شیئر جو ہے وہ اس وقت اکانومی کے تقریباً کوئی 19% کے قریب ہوگا اوور آل. یہ بڑا کم ہے. تو اس کو بہت بڑھانے کی ضرورت ہے کہ آپ مینوفیکچرنگ بیسڈ ہو. آپ زرعی اکانومی کی طرف لگے ہوئے ہیں, اور زرعی اکانومی آپ گندم اور چاول اور وہ کاشت کر کے وہ آپ کی ضروریات تو پوری کرے گی, لیکن آپ کو ہائی ٹیک اور ویلیو ایڈڈ آئٹمس جب تک آپ نہیں بناتے. مثلا ایک موبائل فون آپ کا ہے, اس کے اوپر جو کاسٹ آپ کی لگی ہوئی ہے 5,000-6,000 کا مٹیریل لگا ہے, لیکن یہ آپ نے خریدا ہوگا 1,00,000 روپے کا. تو دس از دی پاور آف نالج, دس از دی پاور آف ٹیکنالوجی. تو آپ صرف گندم ایکسپورٹ کر کے یا کپاس ایکسپورٹ کر کے تو بہت میگر ہے. اگر آپ اسی گندم اور اسی کپاس کی پروڈکٹس بنا لیں, اور اگر آپ اس کا کپڑا بنا لیں, اور کپڑے میں بھی اگر آپ ہائی ٹیک کپڑا بنا لیتے ہیں, تو آپ دیکھیں کتنے پیسہ کما سکتے ہیں.
تو آپ کو ہائی ٹیک اور ویلیو ایڈڈ آئٹمس کی طرف جانا ہوگا. مینوفیکچرنگ آپ کو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی طرف جانا ہوگا. وہ آپ کریں گے, اس سے آپ کے ریونیوز آئیں گے, اس سے آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی, اور اس سے آپ کی یوتھ کو روزگار ملے گا. یہی وے فارورڈ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ہمارے ہاں جو ایک اور مسئلہ ہے, اس کی آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اکیڈیمیا اور انڈسٹری کا جو ایک لائزن ہوتا ہے انٹرنیشنلی, کہ آپ کی ریسرچ جو ہوتی ہے وہ الٹیمیٹلی آپ کی انڈسٹری کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, اور اس کے اوپر آپ کے ڈیسیژن ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا, بدقسمتی سے ہماری ریسرچ اس طرح سے جو ہے نا وہ آپ کے کمپلیمنٹ نہیں کر رہی انڈسٹری کو, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں نا ایک تو انڈسٹری کا والیوم چھوٹا ہے, یعنی جو فیکٹری لگی ہے اس فیکٹری چھوٹی ہوتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, مثلاً آپ کو سالانہ 36 کروڑ جوتے چاہیے. 24 کروڑ آپ کی آبادی ہے, تو 36 کروڑ آپ کو جوتے چاہیے. لیکن آپ کی جو ٹوٹل مینوفیکچرنگ ہے وہ تقریباً 8-8.5 کروڑ جوتے آپ بناتے ہیں خود. باقی سارا جوتا آپ کو, شوز جو ہیں وہ آپ کو امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. تو آپ کا جو سیٹ ہے جس نے فیکٹری لگائی ہے اس کا والیوم چھوٹا ہے. جب والیوم چھوٹا ہے تو وہ اس میں R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا یونٹ کوئی نہیں ہے کہ وہ خود ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, کیونکہ مینیجر R&D اور ایک اسٹاف رکھنا پڑے گا, اس کے لیے بجٹ رکھنا پڑے گا. وہ امپورٹ کرتا ہے یونٹ, وہ مشینری امپورٹ کرتا ہے باہر سے, اور اس کے مینولز ہیں ہر مشینری کے ساتھ. یہاں کے انجینئر صرف اس کی ٹیمپریچر, پریشر اور اس کے پیرامیٹرز کو کنٹرول کر رہا ہے. اس کو کوئی پرزہ خراب ہو جاتا ہے وہ باہر سے منگوا لیتے ہیں. تو وہ ایک 30 سال تک وہ ایک پروڈکٹ جس کے لیے وہ مشینری آئی تھی وہ بناتے چلے جاتے ہیں. R&D کے اوپر وہ اسپینڈنگ کو نہیں کرتا پرائیویٹ سیکٹر. R&D کے اوپر جو بھی اسپینڈنگ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ سے اسپینڈنگ ہو رہی ہے. انوویشن یا وہ انوینشنز کہاں سے آئے گی؟ تو اس کو ضرورت بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ اکیڈیمیا کے ساتھ لنکیج کرے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہم 2005 سے پہلے تک جتنے پروفیسرس تھے وہ کسی ایسی ریسرچ میں انگیج بھی نہیں تھے جو انڈیجنس ریسرچ ہو. وہ صرف ٹیچنگ کرتے تھے اور گھر جاتے تھے. ہماری یونیورسٹیز جو تھے وہ ٹیچنگ کالجز کی طرح کی تھیں. تو انڈسٹری کا جو تھا وہ کوئی اعتماد نہیں تھا اکیڈیمیا کے اوپر کہ یہ ہمارے مسائل حل بھی کر سکتے ہیں. اکیڈیمیا کا بھی کوئی نہیں تھا کہ یہ سیٹ یا انڈسٹری جو ہے ہمیں کوئی پیسہ دے سکتی ہے. لیکن اب وقت تبدیل ہوا ہے اور یہ احساس دونوں طرف سے کیا. پنجاب ہائر ایجوکیشن نے اس کی کئی میٹنگز منعقد کی ہیں, یونیورسٹی انڈسٹری, ان کو اکٹھے بٹھایا, اور اس کے بعد صرف یہاں تک نشستن گفتن برخاست نہیں رکھا. ہم نے انڈسٹریلسٹ کو, بزنس ایگزیکٹوس کو یونیورسٹیز کے بورڈ آف اسٹڈیز میں شامل کرایا تاکہ جو کریکولا بن رہا ہے وہ مارکیٹ بیسڈ کریکولا ہو. تو ہم نے یہ کام کیا ہے. دوسری بات ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم اب یونیورسٹیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بچوں کو تھیسس دیں وہ چیمبر آف کامرسز کو بلائیں اور وہ ان کو تھیسس دیں. تیسری بات ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو تھیسس ہیں جو ایم فل اور پی ایچ ڈیز کے ہیں یہ اس شہر کے چیمبر آف کامرس کی ویب پورٹل پہ ڈالیں. ٹھیک. اچھا, تیسری بات ہم نے, آپ کو پتا ہے کہ پنجاب ہائر ایجوکیشن میں بہت میسو اسکیل کے اوپر انوویشن ایکسپو کرتی ہے. پنجاب کی یونیورسٹیز کے اندر جتنے بھی پروجیکٹس اور پروڈکٹس ہیں اور جو کہ بہت ہی اچھے ہیں ان کو ہم ایگزیبٹ کرتے ہیں, ان کو ہم ڈسپلے کرتے ہیں. وہاں ہم پورے ملک کی انڈسٹری کو بلاتے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارے پروڈکٹس ہیں. کسی بچے نے وہاں پہ ڈرون بنایا ہے, کسی بچے نے ایگریکلچر کی ٹیکنالوجی بنائی ہے, کسی نے کوئی وہ وہاں ڈسپلے کی جاتی ہیں کہ بھئی یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, یہ بنی ہوئی ہے, دیکھیں آ کے, اور اس کی کاسٹ ہے یہ دیکھیں. تو وہاں پہ کئی پروجیکٹس جو ہیں وہ کمرشلائز ہوئے ہیں اور ہم مزید کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کمرشلائزیشن کی جائے. تیسری بات یہ کہ ہم نے انڈیجنس پی ایچ ڈی اسکالرشپ کا بھی آپ نے اشتہار دیکھا ہوگا. ہم نے یہ کہا ہے کہ باہر جا کے پی ایچ ڈی کرنے کی بجائے اپنے ملک کے اندر پی ایچ ڈی کریں, اور وہ پی ایچ ڈی جو بچہ اپنے انڈسٹری اور اپنے بزنس کے ٹاپک کے اوپر کرے گا اس کو ہم 1 لاکھ روپے مہینہ دیں گے 3 سال تک. لیکن جس انڈسٹری یا جس بزنس کے ٹاپک کے اوپر وہ پی ایچ ڈی کرے گا وہ اس کو 10,000 روپے مہینہ دے. تو اس طریقے سے بھی ہم نے یونیورسٹی انڈسٹری لنکیج کو انہینس کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ اب ٹاک آف دی ٹاؤن ہم نے اس کو بنایا ہے. اب پاکستانی پروفیسرز جو ہیں اس کے اوپر کتابیں بھی لکھ رہے ہیں, اس کے اوپر ماڈلز بھی ڈسکس ہو رہے ہیں. تو ایک ٹرپل ہیلکس ماڈل ہے جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ انڈسٹری, اکیڈیمیا اور گورنمنٹس, یہ اگر آپس میں تینوں مل کے چلیں گی تو یہ ایک انقلاب برپا ہوگا. انڈیجنس ریسرچ نکلے گی. ہم بھی اپنی یونیورسٹیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ امپیکٹ فیکٹر ریسرچ سے باہر آئیں, ایک ایسی ریسرچ لائیں, ایسے پیٹنٹس لائیں جو کہ جس کا امپیکٹ آن سوسائٹی ہو, جس کا امپیکٹ جو ہے انڈسٹری کے اوپر. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمارے جامعات میں یہ ہوتا رہا ہے کہ آپ کے ہاں بے شمار میڈیسنل پلانٹس پائے جاتے ہیں, تو وہ میڈیسنل پلانٹ پکڑتے ہیں اور اس کا ایک ارک نکالا اور ڈسٹلیشن کے ذریعے سے اور اس کو NMR مشین میں ڈالا. اب اس NMR مشین نے ہمیں یہ دے دیا کہ اس میں یہ والا کیمیکل کمپاؤنڈ موجود ہے اور یہ کمپاؤنڈ اینٹی کینسرس ہے, یہ والا کمپاؤنڈ موجود ہے, یہ اینٹی فنگل ہے,
یہ والا اینٹی انفلیمیٹری ہے. ہم نے ہمارے پروفیسر کیا کرتے ہیں مثلا مائکرو بایولوجی کے یا بایو کیمسٹری کے, وہ اس کو فوری طور پہ اوپر چھاپتے ہیں اور بڑے بڑے ہائی امپیکٹ فیکٹر میں وہ چھپتا ہے, کیونکہ اس پلانٹ کے اوپر اس سے پہلے ریسرچ ہوئی نہیں ہوتی. تو وہ کہتے ہیں جی بڑا زبردست کام, بڑی ریسرچ, لیکن اس کا ہمیں فائدہ کوئی نہیں جب تک کہ وہ ایک ملٹی ڈسپلنری ریسرچ نہ ہو, اس کے اندر MBBS ڈاکٹر نہ بیٹھا ہو, اس کے اندر جو ہے وہ فارماسسٹ نہ بیٹھا ہو, جب تک کہ وہ جو اینٹی اس پودے کے اندر جو نظر آیا کہ اینٹی کینسرس اس کے اندر کمپوننٹ موجود ہے, جب تک کہ اس کو ہم ایک کیپسول کی شکل, ایک ٹیبلٹ کی شکل, ایک انجیکشن کی شکل نہیں دیتے, اور اس کے ہم اینیملس کے اوپر ٹرائل نہیں کر لیتے, پھر اس کے ہیومن ٹرائل نہیں کر لیتے, اور اس کو ایک پروڈکٹ کی شکل میں مارکیٹ میں نہیں لاتے, تو اس علم کا وہ علم نافع نہیں بن سکتا. اس کا نہ اکانومی کو فائدہ ہے نہ سوسائٹی کو فائدہ ہے. تو یہ ہمیں اس کو کرنے کی ضرورت ہے. اس کی طرف ہم توجہ مبذول کرا رہے ہیں بار بار کہ کس طریقے سے ہم ایک ایسی ریسرچ کر سکیں جو کہ انڈیجنس ہو اور جو کہ بینیفیشل ہو اور جو کہ پروڈکٹس کی شکل اختیار کر لیں. ڈاکٹر صاحب اسی بات کے ساتھ ایک سوال اور بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو ریسرچ اب جیسے آپ نے ذکر کیا اپنی گفتگو کے اندر, جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ ایکڈیمک ریسرچ فار دا آپ کہہ لیں کہ ڈگری کے حصول کے لیے ہو رہی ہے, کہ میں نے بس یہ تھیسی جمع کروا دیا تو مجھے جو ہے نا وہ MPhil ہو گیا, PhD ہو گئی. لیکن وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ امپیکٹ فیکٹر سے بھی نکل کر کہ آپ نے اس کو سوسائٹی کے لیے بینیفیشل بنانا ہے. بالکل, یہی ٹارگیٹ ہے, اور اسی کے لیے مختلف اسکیمیں ہم سوچتے ہیں, اسی کے لیے ہم وائس چانسلرس کو سینسٹائز کرتے ہیں, ان کی کانفرنسز کرتے ہیں, ان سے ڈسکس کرتے ہیں, اور ڈینس کے, ڈائریکٹرس کے, پروفیسرس کے. اب ہم اس کی طرف لگے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے پیٹنٹس لائیے. جو امریکہ تقریباً 5 لاکھ پیٹنٹس آئے تھے پچھلے سال, اور چین سے کوئی 3 لاکھ اور ہندوستان سے 1,58,000, ہمارے ہاں 383 تھے. تو دس شوز دی اسٹیٹس نا. اب ہم اس اسٹیٹس کو بدلنے جا رہے ہیں, اور ابھی تک پاکستان میں جو تھا نا یہ کوئی انٹلیکچوئل پراپرٹی اور ریسرچ کمرشلائزیشن پالیسی فریم ورک نہیں تھا. دیکھیں جب تک آپ اسٹیک ہولڈرس کے فائنینشیل انٹرسٹ اس میں نہیں ڈالتے, لوگ اس کی طرف آتے نہیں. مثلا برطانیہ میں آپ نے دیکھا کہ جب یہ کووڈ کی وبا آئی تو ایسٹرازینیکا جو ہے دوا, یہ انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی نے نکالی. تو وہاں میں گیا اور جا کے میں نے وہاں کی یونیورسٹیز میں دیکھا, ان کی سینئر مینجمنٹ کو ہم نے دیکھا, تو وہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہر پروفیسر جو ہے اس کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اگر اس نے کوئی فارمولہ بنا لیا ہے تو وہ اس کو کمرشلائز کر سکتا ہے, اپنی کمپنی بنا کے اس کو بیچ سکتا ہے. وہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کو تو 8 گھنٹے کے لیے پروفیسر رکھا تھا, آپ اس کام کے اندر اس ٹائم کے اندر آپ نے بنایا لیا تھا, یہ آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی نہیں ہماری ہے. تو وہ اس کو کمرشلائز کر سکتا ہے. ہاں, اس کو ایک تھوڑا سا شیئر اپنی یونیورسٹی کو بھی دینا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جیسے فائزر کی کمپنی ہے یا کوئی اور کمپنی, اس کو وہ بیچ سکتا ہے, اور اس کے ساتھ لیکن بیچنے میں یہ طے ہوگا کہ کتنا حصہ اس پروفیسر کا ہوگا اور کتنا حصہ جو ہے وہ یونیورسٹی کا ہوگا. تو وہاں میں ایسے پروفیسر سے ملا جن کے 4 اسپن آؤٹ تھے, 3 اسپن آؤٹ تھے, 6 اسپن آؤٹ تھے, اور وہ بہت ہی امیر تھے کیونکہ انہوں نے یہ انوینشن اور انوویشن کی تھی اور اس کو کمرشلائز کی تھی, اور اس کا ایک پالیسی فریم ورک موجود تھا. تو پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن اس پالیسی فریم ورک کے بنانے کے بہت قریب ہے. اس کا انیشیل ڈرافٹ بن چکا ہے, اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہو چکی ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ آئے گا, اور جب یونیورسٹی میں نافذ العمل ہوگا تو پروفیسرز کے اس کے اندر انٹرسٹ آئیں گے, تو یہ جو پیٹنٹس کی صورتحال ہے اور اپلائیڈ ریسرچ کی صورتحال ہے یہ انشاءاللہ بہتر ہوگی. کیونکہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ایک ایکو سسٹم ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو ایکو سسٹم کے اندر دس از دی ون آف دا کمپوننٹ. تو اس کمپوننٹ کی ایک بڑی شدید کمی تھی, اور بھی کمپوننٹس کی کمی ہے جو کہ ہم ایڈریس کرتے چلے جا رہے ہیں. تو سب اس میں اسی کے ساتھ یہ تھا کہ جو ریسرچ کے جو پیرامیٹرز ہیں اور ریسرچ کے جو اسٹینڈرڈز ہیں, اچھا وہ ابھی چونکہ ہمارے یہاں ہوا ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ 2004-05 کے بعد جب یہ HSC بنا, اس کے بعد سے جب اس کے اوپر کام شروع ہوا, تو اس کے بعد سے جو ہے وہ اب یہ ہے کہ جب لوگ باہر گئے, باہر سے پڑھ کے آئے, تو اندازہ ہوا کہ اچھا یہ اسٹینڈرڈز ہیں وہاں پہ, اس طرح سے ہوتا ہے. ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اب نئی یونیورسٹیز بن رہی ہیں, ابھی شاید ان کے اندر وہ اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ میٹ نہیں کی جا رہی, اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو ریسرچ کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ابھی تک نہیں بن پایا کہ جو انٹرنیشنلی ہوگا. تو اس حوالے سے بھی کوئی آپ کی جو ہے نا وہ یہ PHSC کچھ کام کر رہی ہے؟ دیکھیں ہمارا آپ ایک حد تک یہ درست کہہ رہے ہیں کہ اس اسٹینڈرڈ تک تو ہم نہیں پہنچے, لیکن ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینکنگ جو آئی ہے لیٹسٹ بھی اور پچھلے سال کی بھی, پنجاب کی 16 یونیورسٹیز ہیں جو ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینکنگ میں رینک ہوئی ہیں, جو کہ پہلے نہیں ہوتی تھی ہماری یونیورسٹیز, لیکن اب وہ رینکنگ میں آ رہی ہیں, اور یہ ہر سال انشاءاللہ ان کی تعداد بڑھے گی. اس کا مطلب ہے کہ ہماری ریسرچ جو ہے وہ اس کو دنیا اکنالج کر رہی ہے. ہماری یونیورسٹیز کی ٹیچنگ کے اسٹینڈرڈ کو دیکھا جا رہا ہے.
تو یہ جو ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینکنگ ہے یہ کوئی پاکستانی ایجنسی نہیں ہے, یہ دنیا میں 2 ایجنسیز ہیں جو بڑی ہی ریپیوٹڈ ہیں, ایک کیو ایس رینکنگ ہے اور ایک ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینکنگ ہے. تو ٹائمز نے ہمیں اس میں رینک ہماری یونیورسٹیز کو کیا ہے اور یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے. ہاں نئی یونیورسٹیز بنتی ہیں, وہاں ہمیں اچھی فیکلٹی کا ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے. پھر نان پی ایچ ڈی جو اساتذہ ہیں ان کو پی ایچ ڈی ہمیں کرانے کا, دیکھیں اگر آپ کیمبرج کو دیکھیں گے تو ہر تقریباً 4 اسٹوڈنٹس کے اوپر 4-5 اسٹوڈنٹس کے اوپر ایک پی ایچ ڈی استاد ہوگا. لیکن اگر آپ ہمارے ہاں پنجاب یونیورسٹی کو دیکھیں گے تو 80 اسٹوڈنٹس کے اوپر ایک پی ایچ ڈی استاد ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو ریسرچ ہے اس کے لیے بہت ہی کاسٹلی مشینز چاہیے. ایک مشین جو 4-5-6 کروڑ روپے کی مشین ہے, وہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہمیں کرنی ہوگی. پھر ان مشینز کو چلتا رہنے کے لیے ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے کہ وہ رہے, اور یہ موسٹلی امریکن مشینز ہیں, جرمنی کی مشینز ہیں, برطانیہ کی مشینز ہیں. تو وہ اس کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم وہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں, ان لیبارٹریز کے اوپر کریں. پھر ہمیں جیسے میں نے کہا کہ ہمیں انسینٹیوائز کرنا ہے, ایک پالیسی فریم ورک دینا ہے جس میں ان کو کوئی 4 پیسے مل رہے ہوں اپنی ریسرچ کے, تو پھر یہ اپلائیڈ ریسرچ کھڑی ہوگی اور یہ کلچر کھڑا ہوگا کہ یونیورسٹیز سے نئے علم کی تخلیق ہوتی ہے اور وہ علم نافع کی تخلیق کی جا رہی ہے. تو یہ ایک ایکو سسٹم ہے. اور لیکن ابھی ہمارا سفر بھی اس میں بڑا کم ہے. 2005 میں ایچ ای سی بننے کے بعد یہ سفر آغاز ہوا ہے. ہمارا سفر جو ہے بہت چھوٹا تھا, لیکن اس چھوٹے سے سفر میں بھی کافی کامیابیاں جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن سیکٹر نے حاصل کی ہیں پاکستان میں. ڈاکٹر صاحب بس میں چاہ رہا تھا کہ آپ نے ویسے خیر خاصا احاطہ کر دی ہے کہ ذرا یعنی کمپوزٹ بات ہو جائے کہ بطور اب چیئرمین پنجاب ایچ ای سی جو ہے وہ آپ جب آپ نے ریزیوم کیا اس کے بعد آپ نے کیا جو انوویشنز کی ہیں اور کیا نئی تبدیلیاں ہیں جو آپ اس میں لے کر آئے ہیں؟ دیکھیے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو متحرک کیا, اس کی پریزنس آپ کو ہر جگہ نظر آ رہی ہوگی. پھر ہم نے اس کو سوشل میڈیا پہ بھی اس لیے ڈالا تاکہ پبلک منی سے یہ ادارہ چل رہا ہے, تو ہماری پبلک جو ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ایکٹیویٹیز سر انجام دے رہا ہے. ہم نے اپنے اسٹینڈرڈس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ کوئی اگر یونیورسٹی اسٹینڈرڈس کو میٹ نہیں کر رہی تو ہم اس کو آپریٹ کرنے کی اجازت دیں یا اس کو یونیورسٹی کا چارٹر لینے دیں. تو ہم نے اس کے اوپر بہت ہی شدید ہمارا رد عمل اور کنٹرول رہا ہے, چاہے اس سے جو بھی لوگ ناراض رہیں. ہم نے اپنے سٹانس کو وہاں رکھا ہے اور یہ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے سٹانس لیا ہے ہر جگہ کے اوپر, بہت بہت بڑے ارباب بستوں کشاد کے سامنے بھی. دوسری جو ہمارا طرہ امتیاز اس میں یہ رہا ہے کہ ہمارا جو انٹریکشن ہے ود دی یونیورسٹیز لیڈرشپ وہ بہت ہی ہمارا جاندار ہے اور ہم ان کا اعتماد انجوائے کرتے ہیں. تیسری جو کاوش ہم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پوسٹ ڈاکٹریٹ اسکیم ہماری چل رہی ہے جس میں ہم کالجز کو بھی, اور جو کہ فیڈرل ایچ ای سی نہیں اس کو کیٹر کرتا, ہم کرتے ہیں کالجز اور پرائیویٹ یونیورسٹیز اور ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں پبلک سیکٹر یونیورسٹی. ہم اسکالرشپس دے رہے ہیں ہر اسکیم میں, پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی, فورن ٹریننگس بھی ہم اپنے اساتذہ کو بھیج رہے ہیں, پی ایچ ڈی بھی, اور ریسرچ پروجیکٹس کو بھی فائنینس کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک میسو فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام ہم نے لانچ کر رکھا ہے. پھر اسٹوڈنٹس کی امپلائبلٹی کو بڑھانے کے لیے اسٹوڈنٹس کا بوٹ کیمپ اس کو ہم نے کر رکھا, مستقل ہمارا فیچر ہے. پھر ہم نے انوویشن ایکسپوز ہیں, پھر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کنونشن ہے, ہم انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پاکستانی یونیورسٹیز کو انٹرنیشنلائز کیا جا سکے. پھر ہم نے 7 کنسورشیم بنائے جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے اس ملک کی تاریخ میں. وہ مختلف ایشوز کے اوپر ہیں, وومن امپاورمنٹ کے اوپر بھی ہیں, وہ کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی ہیں, وہ انرجی کے اوپر بھی ہیں, 7 ہیں. اور اس کو گورنر صاحب جو ہے وہ اس کا مہینے میں ایک اجلاس جو ہے وہ کرتے ہیں, چیئر کرتے ہیں, اور وہ پالیسی پیپرز دے رہے ہیں, پالیسیز بنا کے گورنمنٹ کو دے رہے ہیں, گورننس کے اوپر بھی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارا کنٹریبیوشن ہے جو اس کی طرف چل رہا ہے. تو یہ بہت سی ایسی اسکیمز ہیں, جیسے یہ انڈیجنس پی ایچ ڈی اسکیم ہے, اس کو ہم نے لانچ کر رکھا ہے. تو یہ تمام ایسے اقدامات ہیں. پھر پنجاب کی یونیورسٹیز کے انفراسٹرکچر کی تعمیر ہے, پھر ان کے ہاں جو ان کی بجٹری ریکوائرمنٹس ہیں اس کے اوپر ہے, پھر ان کے وائس چانسلرس کی ٹریننگ ہے, پھر ان کے ٹریجررز, رجسٹرار, کنٹرولرز, ان آفیسرس کی ٹریننگز ہیں ان کے اوپر بھی, اور پھر ان کو کانفرنسز منعقد کرنے کے لیے پاکستان میں تاکہ ایلیٹ اکیڈیمیا کے ساتھ ان کی کولیبریشنز ہوں, جوائنٹ ریسرچ پروگرامس ہوں, ان کو منعقد کرنے کے لیے بھی پنجاب ایچ ای سی گورنمنٹ آف پنجاب کے فنڈ سے ہم وہ کرواتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم ان کو باہر پیپر پڑھنے کے لیے بھی فائنینس کرتے ہیں کہ یہ اپنی ریسرچ جا کے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر پریزنٹ کریں, اور پاکستان کا ایک بیسٹ
بہتر امیج بھی وہاں جائے اور علمی دنیا کے ساتھ ان کے روابط بھی ہوں. تو یہ بہت سی ایسی انیشیٹوز ہیں جو پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے اس وقت لیے بیٹھا ہے اور وہ کر رہا ہے, اور وہ تمام اسٹینڈرڈ جو کہ فیڈرل ایچ ای سی نے تعلیم کے لیے مقرر کر رکھے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کرا رہے ہیں. ہم تمام یونیورسٹیز کی پنجاب میں جو سنڈیکیٹس ہیں اس میں میں خود جاتا ہوں یا میرا نمائندہ جاتا ہے, اور ہم ان کی ڈیسیژن میکنگ امپروو کرانے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ہو, اور ان کے بجٹس جو ہیں وہ ریسرچ کے لیے ایلوکیٹ ہوں, انڈومنٹس کھڑی کی جائیں تاکہ ہماری گورننس بہتر ہو, ہمیں جو فائنینشیل ایشوز ہیں اس کو ہم بہتر طریقے سے ڈیل کر رہے ہوں. تو یہ بہت ساری ڈائمینشنز ہیں جس میں یہ ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے اسموک, کہ لاہور کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو پولیوٹڈ ترین شہر ہیں ان میں سے ایک لاہور بھی ہے. جی ٹھیک. اس کے والے سے ہماری حکومت انیشیٹو تو لیتی ہے, لیکن ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ آج بھی یہ سارا روڈ جو ہے نا انہوں نے ابھی وہ اس کی کنسٹرکشن کے لیے جو ہے نا وہ پورا یہاں سے لے کے تو ایم اے کالج تک, تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیوں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کہ ابھی نہ ہوتا, کوئی 4 ماہ کے بعد بھی ہو سکتا تھا. ابھی آپ یہ پہلے سمجھ لیں کہ اسموگ کی ریزنس کیا ہے. جب تک ریزنس نہیں آپ ایڈریس کریں گے نا تو وہ کنٹرول نہیں ہوگا نا. کہتے ہیں جی مصنوعی بارش برسا دیں ہیں, کتنی برسائیں گے؟ 1 دن برسائیں گے, 4 دن کے بعد پھر اسموگ ہوگی, پھر برسائیں گے. اصل میں اسموگ کا شکار پاکستان اپنی وجہ سے نہیں ہے. ہمارا اپنا کاربن فٹ پرنٹ جو ہے وہ 0.8% ہے. یہ ہم چائنا اور انڈیا کی وجہ سے ہیں. مثلا میں نے آپ کو بتایا کہ چین جو ہے وہ 10 لاکھ میگا واٹ کوئلے سے بجلی بناتا ہے, ہندوستان 2.5 لاکھ بنا رہا ہے دھڑا دھڑ, اور ان کے بہت سے پاور پلانٹس ہیں جن کے اوپر انوائرمنٹل پولوشن کنٹرول ٹیکنالوجیز بھی نہیں ہیں. پھر یہ دونوں ملک 1.5 ارب کی آبادی ہے, تو پر کیپٹا ان کی کاربن ایمیشنز بہت زیادہ ہیں, بہت ہی زیادہ. ان کی انڈسٹریل بیس بہت زیادہ ہے, اور وہاں پہ انوائرمنٹل پولوشن کنٹرول ٹیکنالوجیز نہیں ہیں. اب انوائرمنٹ جو ہے یا اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے, تو وہاں سے جو ان کے دھوئیں اور ان کی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہیں. تو یہ 3 ممالک بہت مجرم ہیں انوائرمنٹ کو خراب کرنے میں. ایک امریکہ دنیا میں سب سے بڑا, پھر چین ہے, اور پھر ہندوستان ہے. ان کے ایئرپورٹ سے, امریکہ کے ایئرپورٹ سے جو ہوائی جہاز اڑتے ہیں, جتنی پولوشن وہ پھیلاتے ہیں پورے پاکستان کی انڈسٹری اتنی پولوشن نہیں پھیلا رہی. تو چین کے جو بحری جہاز ہیں وہ جو مال لے کے یورپ جا رہے ہیں اور امریکہ جا رہے ہیں, ان کی چمنیوں سے نکلنے والا دھواں پورے پاکستان کی چمنیوں سے نکلنے والا دھواں سے زیادہ ہے. یہی حالات ہندوستان کے ہیں. تو ہم وکٹم ہیں ان کے اعمال کے. لیکن اپنے اینڈ پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں کرنا چاہیے, ہم اس ذمہ داری سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے بینگ ممبر آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی. وہ ہمیں یہ کرنا یہ چاہیے کہ اگر آپ یہ بند روڈ کے اوپر, آپ کی جو رنگ روڈ ہے اس کے اوپر جائیں, تو آپ یہ محمود بوٹی کے پاس دیکھیں گے کہ بہت سی اسٹیل ملز ہیں, اور اسٹیل ملز کے وہ چل رہی ہیں دن کے ٹائم اور دھواں چھوڑ رہی ہیں, اور کوئی چمنی بھی نہیں لگی ہوئی. وہ گراؤنڈ لیول کے اوپر بہت ہی گندا دھواں آ رہا ہے. اور اب آپ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں چلے جائیں, 750 انڈسٹری ہے, بہت ساری کاٹیج انڈسٹری ہے. اگر آپ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی وغیرہ کو دیکھیں تو ان کے 5 انسپیکٹرز ہیں صرف. انسپیکٹر آئے کوئی نہیں. چیک کس نے کرنا ہے, چیک کس نے کرنا ہے, مانیٹر کس نے کرنا ہے؟ تو وہ دھواں بڑا چل رہا ہے, ہم اس کو روک نہیں رہے. اور ہم یہ نہیں ان کو کہہ رہے کہ آپ جو ہے نا انوائرمنٹل پولوشن کنٹرول ٹیکنالوجی جو ہے وہ لگائیں اپنی فیکٹریوں کے ساتھ. نہ ہی ہم ان کے جو ویسٹ پانی نکل رہا ہے اس کے ٹریٹمنٹ پلانٹس کی ہم ان کو کہہ رہے ہیں. پھر ہماری جو انوائرمنٹل ایمیشن کنٹرول لمٹس ہیں, اگر آپ یورپین لمٹس دیکھیں نا کہ ناکس نائٹروجن آکسائڈ کتنے ہونے چاہیے, کاربن ڈائی آکسائڈ کتنی ہونی چاہیے, کاربن مونوآکسائڈ کتنی ہونی چاہیے, تو وہ بہت نیرو ہیں, جبکہ ہماری بہت کھلی ہیں جن کو کمپلائی کرنا پڑتا ہے. تو ایک تو ہمیں لیجسلیشن کرنی ہے کہ ہم ٹائٹ کریں, پھر انسپیکٹرس کی تعداد بڑھانی ہے, پھر ہماری جتنی گاڑیاں ہیں ان سے جو دھواں نکل رہا ہے, جو اب آ کے ہمارے پاس وہ گاڑیاں آئی ہیں چند سالوں سے جن کے اندر کیٹالیٹک کنورٹر لگا ہوا ہے, کہ وہ دھواں پہلے اس کیٹالیٹک کنورٹر کے اوپر سے گزرتا ہے اور وہاں نائٹروجنس آکسائڈ جو ہیں وہ جذب ہو جاتے ہیں اور کلینر دھواں باہر نکل رہا ہے. ہماری گاڑیوں کو کبھی کسی نے انسپیکٹ نہیں کیا. ہماری موسٹلی جو گاڑیاں ہیں ان کے اندر کیٹالیٹک کنورٹر یا تو ہے نہیں, یا ہیں تو وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایکسپائر ہو چکی ہے, لہذا دڑ کاربن ڈائی آکسائڈ, کاربن مونوآکسائڈ, نائٹروجنس آکسائڈ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں. اسموک کا میں زیادہ رول جو نائٹروجنس آکسائڈس کا ہے اور پارٹیکولیٹ میٹرز کا ہے اور انبرنڈ کاربن کا ہے. تو ہمارے جو بھٹے ہیں اس کے اندر بھی زیگزیگ ٹیکنالوجی لگنی ہے, ہماری مانیٹرنگ ٹھیک نہیں ہے.
سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں مانیٹرنگ کرنی ہے, ہمیں ایک ڈیٹا لینا ہے, اور وہ ہم سیٹلائٹ کے ذریعے لے سکتے ہیں کہ کہاں کہاں کلسٹرز زیادہ ہیں, اور پھر وہاں اس کی سیمپلنگ لے سکتے ہیں, سیمپلنگ چیک کر کے کمپوزیشن دیکھ سکتے ہیں, اور پھر کمپوزیشن دیکھ کے وہاں اگر انڈسٹریل پولوٹنٹس زیادہ ہیں اس کو دیکھنا ہے, اگر وہ ٹریفک کے ہیں تو ان کو دیکھنا ہے, اور اس کے اوپر جہاں سے وہ ریلیز ہو رہے ہیں وہاں پہ ٹیکنالوجی کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو جب ہم یہ کریں گے تو یہ پولوشنس نہیں ہوں گے. لیکن اگر ہم اس کے اوپر کوئی توجہ نہ دیں, نہ گاڑیوں کی انسپیکشن کر رہے ہوں, نہ انڈسٹری کی انسپیکشن کر رہے ہوں, نہ اپنی لمٹس کو کر رہے ہوں, اور بس یہ شور مچایا جائیں جی اسموگ بڑھی ہے, اسموگ بڑھی. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو گرد و غبار ہے جو ابھی ہم باہر دیکھ رہے ہیں, یہ جو کنسٹرکشن کا ہوتا ہے, اس کا رول نہیں ہوتا پھر اس کو؟ دیکھیں کنسٹرکشن کے اوپر بھی جو اسٹینڈرڈز ہیں دنیا میں ہوتے ہیں کہ اس کو ایک اسکیپ فولڈنگ کر کے ڈھانپا جاتا ہے, وہ تو کیا ہی جانا چاہیے. بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. جو میں نے جب انبرنڈ کاربن پارٹیکلس کا ہے تو وہ اسموک کا زیادہ حصہ ہیں. جو ڈسٹ پارٹیکلس ہیں عام طور پہ یہ مٹی کی جو آپ کنسٹرکشن کی بات کریں, ان کا وزن زیادہ تر پارٹیکل کا وزن زیادہ ہے جو کہ نیچے چلا جاتا ہے. جو سردیوں میں جب ٹیمپریچر گرتا ہے تو یہ جو دھند ہے ہماری فوگ, اس کے اندر یہ پارٹیکلس انٹریپ ہو جاتے ہیں اور یہ گیسز انٹریپ ہو جاتی ہیں. جب گرمی کا موسم آتا ہے تو ان کی ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے اور یہ اوپر کو اٹھ جاتی ہیں. تو میری جو ذاتی رائے ہے اس میں گرد و غبار کا بہت زیادہ رول اس میں زیادہ نہیں ہوگا. بلڈنگس کے ڈیزائنس کے اوپر کوڈ لانے کی ضرورت ہے جو ابھی تک نہیں ہے. مکہ میں بھی اگر آپ جا کے دیکھ لیں تو وہاں گرین بلڈنگس بن رہی ہیں. وہاں کی مکہ کی جو بلڈنگ اتھارٹی ہے وہ گرین بلڈنگس لے رہی ہے. مثلا ہم اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں تو کتنی لائٹس ہیں, یا آفیسز میں تو وہ سن لائٹ ونڈوز اور چھت کے اندر رکھے ہوئے ہیں ہول, تو وہ لے رہے ہیں. ویانا میں بھی میں نے ایک میٹنگ اٹینڈ کی, اس میں بھی چھت کے اندر رکھا, حالانکہ وہاں سورج بڑا کم ہے. تو ہمیں انرجی کنزرویشن, تاکہ بجلی کے پاور پلانٹس کم چلیں, کم ایمیشنز ہوں, کنزرویشن کی طرف دینا ہے. گرین بلڈنگس بھی ہمیں بنانی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مانیٹرنگ کو بڑا تگڑا کرنا چاہیے. انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز کو اور ڈپارٹمنٹ کو زیادہ سے زیادہ امپاور کرنا چاہیے. اچھا, پھر جب امریکہ میں یہ ایشو آیا تھا تو انہوں نے ایک اسکیم 90s میں لانچ کی تھی, اس کو کہتا تھا ریکلیم. ریکلیم یہ تھی کہ وہاں یہ ایشو تھا یہ والا, تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ نائٹروجنس آکسائڈز جو انڈسٹری سے نکلتے ہیں وہ اس کی ریزن ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہر انڈسٹری کو ایلوکیٹ جا کے انسپیکٹ کیا, اور انہیں کہا کہ آپ کو سال کے 100 ٹن فار انسٹنس آپ کو ناکسز نائٹروجن آکسائڈ ایمیشن کرنے کی اجازت ہے. اس سے زیادہ آپ کریں گے تو آپ کو جرمانہ کریں گے, اور اس سے اگر آپ کم کریں گے, مثلا آپ نے 80 ٹن کی ہے, 100 ٹن کی آپ کو اجازت تھی, سال میں 80 ٹن کی ہے, تو 20 ٹن جو ہے نا اس کے آپ کو اتنے پیسے دیں گے. یعنی وہ 20 ٹن ہم آپ سے خرید لیں گے. یا وہ انڈسٹری جس کو 100 ٹن کی اجازت تھی اور انہوں نے 120 کر لیے تھے, وہ جرمانہ وہ آپ سے خرید لے. وہ آپ سے لے, ٹھیک. اس کو انہوں نے ناکس کریڈٹ اسکیم کہا. اس سے جو ہر سرمایہ دار تھا اس نے کہا یار میں سوفسٹیکیٹڈ لاتا ہوں, مجھے 100 کی اجازت ہے, میں تو ریلیز کروں گا 50, اور 50 میں ان کو بیچوں گا جنہوں نے یہ ٹیکنالوجی نہیں دی. اس طریقے سے وہاں یہ میٹیگیٹ ہو گئی, ختم ہو گئی مشن. برطانیہ نے رینیویبل آبلیگیشن اسکیم رکھی. انہوں نے کہا کہ اس کو کاربن کریڈٹس کہتے ہیں, کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ کے اوپر اسی ناکس کو کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ انہوں نے لنک کر دیا. کوئلے کے بجلی گھروں کے اوپر انہوں نے لازم کر دیا کہ آپ نے 20% اس کے اندر بایو فیولز ڈالنے ہیں, بایو میسز ڈالنے ہیں. تو 20% کوئلے کا استعمال انہوں نے کم کر دیا. اچھا, ان کو وہ کاربن کریڈٹس کا نام انہوں نے دیا کہ جو انڈسٹری بچائے گی اس کا ایلوکیٹڈ کوٹا وہ اس کو بیچ سکتی ہے, یا گورنمنٹ اس سے خرید سکتی ہے. تو اس قسم کی اسکیمز بھی پاکستان کو سوچنی چاہیے, جو دوسرے ملکوں نے اختیار کی اور وہ کامیاب ہوئے. پاکستان کو بھی اس کے کام کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ یہاں پیغام ٹی وی پہلے بھی تشریف لائے ہیں, ابھی بھی تشریف لائے ہیں, تو کیا تاثرات ہیں آپ کے پیغام ٹی وی کے لیے؟ پیغام ٹی وی میں نے دیکھا ہے, اور میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو میں بہت دفعہ اس کو دیکھتا ہوں. مجھے اس میں ایک جو سب سے بڑی اچھی چیز خبر آتی ہے کہ اس چینل کا جو کانٹینٹ ہے, یعنی اس کی پٹی میں احادیث چل رہی ہوتی ہیں, اور میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ احادیث صحیح بخاری سے ہوں گی اور یا مسلم شریف سے ہوں گی, اور یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایک صحیح حدیث ہے. تو اس کا جو کنٹینٹ ہے بڑا ویل ریسرچ کنٹینٹ ہے. دوسری خوبی اس چینل کی مجھے یہ نظر آئی ہے کہ اس میں نے کبھی کوئی فرقہ وارانہ جو انٹرپریٹیشن ہے اسلام کی وہ نہیں دیکھی. اگر مجھے موقع ملے کبھی کوئی چیز کو گفتگو سننے کا 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے کھانا کھاتے ہوئے اپنی فیملی کے ساتھ, تو وہ مجھے نہیں کبھی کوئی ایسا کنٹینٹ اس چینل میں نظر آیا. تو میں اس کے لیے آپ لوگوں کو بڑا مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمیں اسلام کی ایک درست انٹرپریٹیشن, غیر فرقہ وارانہ انٹرپریٹیشن, اور اس کا صحیح کنٹینٹ جو ہے
وہ پہنچانے کا کام پیغام ٹی وی کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ایجوکیشن کی خدمت بھی کر رہے ہیں. آپ ایک ایجوکیشنل چینل ہے, میں یہ بھی دیکھتا ہوں. جیسے آج میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر امان اللہ صاحب تشریف لائے تھے. اس سے پہلے بھی میں پنجاب یونیورسٹی کے وی سی خالد محمود صاحب کو میں نے دیکھا, اور شخصیات کو بھی میں نے دیکھا جو کہ آپ کے چینل پہ تشریف لائی ہیں, اور انہوں نے اپنے تجربات اور اپنے علم کو آپ کے ساتھ یہاں شیئر کیا اور قوم تک پہنچا. تو میں بڑا شکر گزار ہوں. ایک سوال میرا وہ جو رہ گیا تھا, وہ میں چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی مجھے جب اس پروگرام سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تو پتہ چلا تھا کہ آپ نے 10 کلو وزن اپنا جو کم کیا ہے. تو یہ ہے کہ یہ جو یعنی جب اس پوسٹ پہ بندہ بیٹھتا ہے تو ساری باتیں اتنی مصروفیات ہیں, میٹنگز ہیں, آنا جانا ہے, تو فیملی کے لیے وقت نکالنا اور اپنے لیے وقت نکالنا, اپنی ہیلتھ کے لیے, یہ عام طور پر نہیں ہوتا. ہم سارے لوگ جو آفیسز میں بیٹھتے ہیں نا, اور خاص طور پر ان پوزیشنز پہ, تو میٹنگس بہت ہوتی ہیں. سارا دن ہمیں میٹنگس چلتی رہتی ہیں, کوئی ڈیسیژن میکنگ کرنی ہوتی ہے. ان میٹنگس میں کافی یا چائے اور بسکٹس چل رہے ہوتے ہیں, اور ان ہر ایک میں چینی ہے. تو میں نے چینی کو بند کیا, کاربوہائیڈریٹس کو بند کیا. جو روٹی میں 2 کھا رہا تھا اس کو میں نے 1 پہ لے آیا. چاول کو بند کیا. تو میں نے پروٹینز کو انہینس کیا. تو میں اپنی ڈائٹ کے اندر میں نے ماڈیفیکیشن کی. سیلڈس کو میں نے زیادہ کیا, فروٹس کو زیادہ کیا. تو میں نے جو تھی نا, مجھے جو میری ہائٹ ہے, BMI اس کو بولتے ہیں, اس کے مطابق جو مجھے ضرورت تھی, میں نے اپنی خوراک کو اس طریقے سے ماڈیفائی کیا. دوسری بات, میں نے کوشش کی کہ میں صبح جو ہے وہ واک کی کوشش کروں. تو وہ میں انشاءاللہ کرتا ہوں. اور بس ان 2 اقدامات سے ہی میں اس میں کامیاب ہوا کہ گزشتہ 6 مہینے میں میں نے کوئی 10 kg کے قریب. سب لوگ نا بڑے وہ ہم دیکھتے ہیں آج کل یوٹیوب کے اوپر بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ اب اس چیک کریں, وہ کریں. آپ نے تو بس سمپل کا فارمولا دے دیا کہ بس اپنی جو ہے وہ خوراک سے جو کاربوہائیڈریٹس کم کریں. آپ کا نا ایک ہی فارمولا ہے, زپ یور ماؤتھ. آپ اپنے ماؤتھ جو آپ کی انٹیک ہے نا, جب تک آپ اس کو بند نہیں کریں گے نا, کم نہیں کریں گے, تو آپ اگر زیادہ کھائیں گے اور اس کو خرچیں گے نہیں, تو وہ آپ کے اندر جمع ہوتا ہے فیٹس کی شکل میں. تو آپ کم کھائیں اور آپ زیادہ ایگزرشن کریں, تو آپ سمارٹ رہیں گے. یہ فارمولا ہے. اور اس کے اوپر یہ ایک مسلسل ایفرٹ ہے. جب ہم 40 سال کراس کر لیتے ہیں اور 50 سال کراس کر لیتے ہیں, تو یہ ہر ایک کو, اور پاکستانیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ موٹاپے کی بڑی بیماری ہے, اور پھر شوگر اور بلڈ پریشر چلتا ہے. تو اس میں ہمیں اپنے لائف سٹائل کو ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے. بیک ٹو دی بیسکس ہے, واپس جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی, آپ کو پتہ ہے, ہم صرف آٹے پہ لگے ہوئے ہیں. وہ زیادہ تر جو استعمال کرتے تھے. مثلا میں آج بھی آیا ہوں تو میں جو کا دلیا کھا کے آیا ہوں. تو یہ آپ کا جو کا دلیا آپ کو زیادہ دیر تک انرجی سلو ریلیز کرتا ہے کمپیئر ٹو ویٹ. تو آپ کو ان چیزوں کے اوپر آپ نے جہاں اتنا علم حاصل کیا, تھوڑا سا اس کے اوپر بھی آپ کر لیں کہ مجھے تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی, مجھے فیٹس کم لینی ہے, جو کھانا ہے وہ کوالٹی کا کھانا ہے اور کم کھانا ہے. تو آپ کا عادی ہو جائے گا, آپ کا اسٹمک اور آپ کا جسم اس کے مطابق عادی ہو جائے گا. جتنی انرجی آپ کو چاہیے آپ اتنی لیں, اس سے زیادہ ویسٹ ہے, تو آپ کی صحت ٹھیک رہے گی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. اور بلکہ آپ سے گفتگو کر کے نا ہمیں امید نظر آئی کہ ماشاءاللہ آپ نے ہر بات کے حوالے سے کہا کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, چاہے وہ با نالج اکانومی کی ہو یا ٹیکنالوجی کی ہو یا اوور آل ہمارے ہاں ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ کی بات ہو, ہر ایجوکیشن میں خاص طور پر. پاکستان میں یہ صرف نہیں کہ میں یا میرا ادارہ کام کر رہا ہوں, پاکستان میں بہت کام ہو رہا ہے, بہت اچھا کام ہو رہا ہے, اور بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس تعداد کو بڑھایا جائے اور آپس میں کوارڈینیشن مل کے. بعض دفعہ سائلوز میں کام ہو رہا ہوتا ہے, علیحدہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا, رابطہ نہیں ہوتا. اور سب اعتماد بھی ہونا چاہیے ہمیں یعنی ہمیں پبلک کا ہمارے پر اعتماد بھی ہونا چاہیے کہ یہاں کام ہو رہا ہے اور وہ مطلب ہمیں سپورٹ کر رہے ہوں کہ ٹھیک ہے سو کے. بلکہ ہمارے یہاں نا ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ کہ پتہ نہیں یہ کچھ نہ کچھ نا, یہ نہیں, یہ ہر کو ٹھیک نہیں ہو رہا. جو کام کریں نا اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیں. ہاں, پبلک کا رسپانس ہے, پبلک کو پتہ چلے گا یہ کام ہو رہا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں. وہ آپ پبلک منی سے چلا, ان کو پتہ ہونا چاہیے یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور لوگ اچھے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اس سے آپ کو حوصلہ بھی ملتا ہے, اور اس سے گورنمنٹ کے اوپر پبلک کا اعتماد بھی بنتا ہے. اب گورنمنٹ اربوں روپے خرچ رہی ہے, اب پبلک کو پتہ ہی نہ ہوگا وہ کام کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. تو مثلا ایک ہاسپٹل ہے, ایک گاؤں کا اگر ہے, تو اگر وہاں کا جو ڈاکٹر انچارج ہے, اگر وہ روز یہ ڈالے کہ آج میں نے اتنی سرجریز کی ہیں, اتنے آج ہمارے ہاسپٹل میں پیشنٹس کو ہم نے ڈیل کیا ہے,
تو آپ دیکھیں کہ اس کمیونٹی کا کتنا اعتماد حاصل ہوگا کہ ہمارا یہ چھوٹا سا یونٹ ہے, اس میں پرفارم کیا جا رہا ہے, اس میں اتنے لوگوں کو ایمرجنسی میں ڈیل کیا گیا ہے, اتنی خواتین کے جو ہوئے ہیں, اتنے بیبیز ہوئے ہیں, یہ وہ, تو اس کو شیئر کرنا چاہیے اور اس ڈیٹے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہم چاہ رہے تھے اور بھی بات کرتے لیکن ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ محدود ہے. میں ایک بار پھر آپ شکریہ ادا کرتا ہوں تشریف آوری کا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے آج پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر صاحب. آپ چیئرمین ہیں پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے, اور ان سے بات کر کے ہمیں جو ایک سب سے زیادہ جو مجھے آج فیل ہوا کہ بڑی ہوپ ہے, بڑی امید ہے. ہمارے یہاں جو ارد گرد پھیلی ہوئی مایوسی ہے کہ پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور اب یہاں سے بھاگ جائیں, یہاں سے نکل جائیں, اور بس یہ پتہ نہیں یہ گرنے والا ہے. الحمدللہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ ڈاکٹر شاہد منیر جیسے لوگ موجود ہیں, الحمدللہ کام کر رہے ہیں, ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں, لوگ کام کر رہے ہیں, اور یہ انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا, اور انشاءاللہ اس کے اندر روشنی ہے, امید ہے. اور ویسے بھی ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے, ہمیں اپنی ایفرٹ کرنی ہے, اللہ پہ یقین کرنا ہے, اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے. انشاءاللہ آگے جو ہے وہ ہمیشہ روشنی ہے, ہمیشہ خیر ہے, ہمیشہ بھلائی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے ہمیشہ خیر رکھے, اس کے دشمنوں کی جو بد نظر ہے اسے ہمیں محفوظ رکھے. ہمارے اس پروگرام کو اب ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. يا ظلام